قرآن مجید کی بڑی معروف سورہ ہے، سورہ عصر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دین کا پورا مزاج سمجھنا چاہے وہ سورہ عصر کی تلاوت کرے، پورا مزاج اس کا دین کا سمجھ آ جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو واقعہ کربلا سمجھنا چاہے وہ بھی سورہ عصر کی تلاوت ہے۔ فرمایا والعصر، محبوب تیرے پاک زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان ہے، خسارے میں ہے انسان۔ یا اللہ ساری فرمایا نہیں، دن میں 4 خوبیاں اور چاروں کٹھی بیان کی قرآن پاک، اور چاروں کا مجموعہ بیان کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہو یہاں، یہ ہو یہاں، یہ ہو یہاں، چاروں میں سے ایک نہیں، چاروں ہی ہیں۔ کون کون سی؟ بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لے آئے۔ بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، وعملوا الصالحات، پھر نیک اعمال بھی کیے۔ بات ختم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، نیک اعمال کرنے کے بعد پھر پیغام حق بھی دیا، وتواصوا بالحق، آپس میں حق بات کی نصیحت بھی کی۔ ایمان لائے، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، پھر حق بات کی نصیحت کی۔ اور جب کوئی حق بات کرتا ہے، مشن پہ نکلتا ہے، تو اسے تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محنت کر رہے ہوں، مشقت کر رہے ہوں، حق کی بات کر رہے ہوں تو آپ سکھی رہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں حق بات کی کو نصیحت کرتے رہے، اور جب انہیں تکلیف پہنچی تو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے رہے۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہم پر صبر اندھیر دے۔ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اللہ ہم پر صبر، اس طرح بارشیں ڈالی جاتی ہے، اڑیل دی جاتی ہے، پانی اڑیل، یا اللہ اتنا صبر دے کہ ہم صبر میں نہا جائیں۔ ثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما دے۔ یہ مومنوں کی دعا، اللہ ہمارے قدم یاد رکھو بھائی، یہ مشن ہے ایک مسلمان کا۔ پہلے ایمان لائے، پھر ایمان آنے کے بعد ڈائریکٹ تبلیغ نہ شروع کریں، پھر نیک اعمال کریں۔ یعنی دین صرف بیان کرنے کا نام نہیں، دین بیان کرنے سے پہلے دین پر عمل کرنا۔ دین پر باتیں بڑی سادی ہیں پر ہیں بڑی معنی خیز۔ دور دراز سے مریدنی چل کے آئی، بیٹا لے کے آئی، بابا فرید سے کہنے لگی شکر بڑی کھاتا ہے، خدا ہم کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہاں آنا؟ پھر دور دراز موٹر سائیکل، گاڑی، کار تو تھی نہیں، بڑی مشکل سے واپس گئی، اگلے دن پھر آئی، حضرت کی کام کرنے بڑی شکر کھاتا ہے۔ بابا صاحب نے ماتھا چوما، بچے کو سمجھانے لگے، کہنے لگے بیٹے ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے، زیادہ کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، دانتوں کو مسئلہ بن جائے، طبیعت بوجھل رہنے لگی ہے، پتر زیادہ نہ کھایا کر، تھوڑی سی حسب ذائقہ لے لیا کر، زیادہ ٹھیک نہیں، سمجھایا، پہلایا، پیار کیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بچے کو سمجھایا تو مریدوں کا اپنا پیار ہوتا ہے، تو مریدی سوچنے لگی کہ بابا جی کے 2-4 جملے کہہ لیتے تو کیا نہیں فرما دیتے، یہی کہنا تھا، اگر وہ کل کہہ دیتے، اتنا صبر کرا دیا۔ کہاں گئے اور کہاں واپس آئے؟ تو بابا صاحب کہا نہیں اس نے، بابا صاحب اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے تو یہی سوچ میں اتنا لمبا سفر کرایا اور پھر جملے 2-4 کہے، ٹھنڈی سانس لی۔ بریوں کے امام بابا فرید فرمانے لگے پتر کل اس لیے تبلیغ نہیں کی کہ کل میں نے خود بڑی شکر کھائی، کل اگر یہ تبلیغ کرتا تو میرے لفظوں میں اثر نہیں ہونا تھا، تاثیر نہیں ہوئی۔ پہلے عمل کرو، عمل ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کو چھیڑ دیں کہ مجھے تقریر سنا کے مجھے کیسا ہونا چاہیے، ہر وقت لیکچر دے دیتا ہے، اور اگر آپ کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیں کہ تم نے 1.5 گھنٹہ تقریر کیا، 35 منٹ درود شریف کی بات ہے، یہاں ان سے نیند آ جائے گی یا کام یاد آ جائے گی اور نکل جائے گا۔ بھائی عمل، پہلے کلمہ پڑھو اور ایمان مضبوط کرو، پھر اس کے بعد عمل کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال یہ ہے کہ ان کے کلمہ پڑھنے کا کوئی واقعہ نہیں کہ فلانی چیز دے کے کلمہ پڑھ گئے، فرماتے مجھے کلمہ گود میں ملا اور
فرماتے ہیں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن میں وہ خوش نصیب ہوں، گویا امام علی مقام کو خوش نصیب ہیں کہ کلمے والے نبی نے خود ان کے کان میں اذان پڑھی ہے، حضور نے خود کان میں اذان پڑھی ہے، اتنا مضبوط ایمان، خود نبی پاک نے ان کے کانوں میں اذان پڑھی، رسول کریم نے انہیں گھٹیاں عطا فرمائی، نبی کریم نے انہیں لواب دہن حضور کا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، زبیر بن عوام کون ہے؟ پھوپھوزاد، ماشاءاللہ ہماری قوم کو پتا کہ اللہ کے وجہ سے سچی بھی تھوڑا جا پوچھتے پچھتے نہیں تو انہوں پتا ہے۔ سنیں، حضرت زبیر بن عوام نبی پاک کی پھوپھو کے بیٹے، حضرت زبیر بن عوام حضرت ابوبکر صدیق کے داماد، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ ان کے ساتھ بیائی گئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی رازدار ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ تنہائی کرتا ہے، میں جب تنہائی کرنے کو دل کرے تو میں زبیر بن عوام کو بلا دوں، بڑے کمال کے آدمی حضرت زبیر بن عوام، میں نے پورا جمعہ پڑھایا تھا صرف ان کی شخصیت پر، ہم پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ کے خاص لوگوں میں حضرت زبیر بن عوام خاص لوگ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جس دن پیدا ہوئے نا، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے جس دن پیدا ہوئے، یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا جب مسلمان آئے تھے نا تو یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نے جادو کرا دیا مسلمانوں میں بیٹے نہیں ہوں گے، تو سب سے پہلا بیٹا حضرت زبیر کے یہاں پیدا ہوا حضرت صدیق اکبر کے نواسے۔ ابوبکر صدیق بڑے شاندار آدمی تھے، نواسے کو گود میں اٹھایا، جن گلیوں میں یہودی رہتے تھے وہاں سے گھما کے گزرے، کہنے لگا بے ایمانو جھوٹ بولتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زبیر بن عبداللہ بن زبیر کو لے کے نبی پاک کے پاس آئے، حضور نے نا کھجور چبا کے کٹی دی، ان کے لیے دعا کی، ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا، اور ان کی میت مبارک لاش مبارک جو تھی وہ مکے کے چوک میں ان کا جنت المعلا میں مزار ہے، وہاں لٹکا دی گئی۔ آپ کی والدہ اس وقت 90 سال عمر کی حضرت اسماء کی اور نابینا تھی، تو جہاد کہنے لگا اسماء میں نے تیرے بیٹے کی میت کو لٹکا دیا ہے، فرمانے لگی الحمدللہ لٹک گیا ہے، تیرے سامنے جھکا تو نہیں، لٹکا ہی ہے نا، جھکا تو نہیں نا تیرے سامنے، کوئی حرج نہیں۔ فرمانے لگی پہلے دن سے بڑا گھوڑ سوار ہے، زمین پہ پیر کام بھی رکھتا تھا، اس نے ویسے بھی اونٹوں گھوڑوں پہ لٹک گیا تو یہ اس کا شوق تھا پرانا، اللہ کا شکر ہے ہاتھ پہ کھڑا رہا، جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھیے۔ 14 دن میت مبارک لاش مبارک لٹکی رہی پر خوشبو آ گئی، کسی نے ان کی اماں سے پوچھا اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہنے لگی اسے 100 سال بھی لٹکائے رکھو خوشبو ہی آئے گی، اس لیے کہ پہلے دن اس کے وجود میں میرے نبی کا لواب دہن شامل ہو، اس کو 100 سال لٹکائے رکھو۔ حضرت امام حسین کو حضور نے لواب دہن سے کٹی اور ایک دفعہ نہیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا